Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so all of you are safe and sound by the grace of Allah Almighty. Topic of the day, unit number 1, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an embodiment of justice. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mujasma insaf, ye insaf ka mujasma hai. And throughout this lesson we will discuss his justice, about his justice, his kindness, his piety, and we will see how was he fair and strict in doing justice. He always followed the commandments of Allah Almighty while doing justice, and he decided every matter on merit without any fear of people. And moreover, we will see Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam not only gave us noble ideas, but he gave these ideas a practical shape also. He practically proved that how he was an embodiment of justice. So let's move towards its Urdu translation. We will translate our paragraph English into Urdu, and today we will discuss only 3 paragraphs, so be attentive and listen carefully. Paragraph number 1. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam's life is a perfect model and example for the people who want to attain goodness, piety, and success in their individual as well as social life. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے از اے پرفیکٹ ماڈل، ایک پرفیکٹ ماڈل ہے، ایک مکمل نمونہ ہے، این ایگزامپل اور مثال ہے فار دا پیپل، ان لوگوں کے لیے ہو وانٹ ٹو اٹین، جو چاہتے ہیں اٹین حاصل کرنا چاہتے ہیں گڈنس، اچھائی، پائٹی، پرہیزگاری یا تقوی، اور اینڈ سکسیس اور کامیابی ان دیئر انڈیویجول ایز سوشل لائف، اپنی انڈیویجول انفرادی اور اپنی جو سماجی ان کی زندگی ہے اس میں جو چاہتے ہیں کہ وہ حاصل کرنا چاہیں، یہ ساری جتنی بھی کوالٹیز ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی تھیں. مین ٹو سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان لوگوں کے لیے مکمل نمونہ اور مثال ہے جو انفرادی اور سماجی زندگی میں اچھائی، نیکی اور کامیابی حاصل کرنا چاہتے تھے. People can seek light from the message and guidance from his life to achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life. People can seek light. لوگ جو ہیں، لوگ can seek light، تلاش کر سکتے ہیں روشنی from the میسیجز سے، پیغام سے، اینڈ گائیڈنس اور رہنمائی سے، فرام ہز لائف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو اپنی زندگی میں جو رہنمائی کی ہے لوگوں کے لیے، وہ اس میں لوگ جو ہیں وہ روشنی اور میسیج اور جتنے بھی میسیج آپ کا پیغام ہے وہ تلاش کر سکتے ہیں. ٹو اچیو پرفیکشن ان دا مورل، کس میں پرفیکشن؟ ٹو اچیو پرفیکشن ان دا مورل، جو ہماری اخلاقی، روحانی، اسپریچول روحانی اور سوشل، اور جو ہمارے اسپریچول اینڈ سوشل ایریاز آف لائف اور ہماری سماجی زندگی یا شعبوں میں کمال حاصل کرنے کے لیے آپ کی زندگی کے جو پیغامات ہیں، جو آپ نے رہنمائی انسانیت کے لیے جو ہے ہمارے لیے رکھی ہے، وہاں سے روشنی تلاش کر سکتے ہیں. He has set very high and noble ideals through his practical example for all mankind to follow in every field of life. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سیٹ آپ نے متعین، یہ مقرر کیے ویری ہائی اینڈ نوبل آئیڈیالس، بہت ہی بلند اور جو آپ کے نوبل آئیڈیاز تھے، جو آپ کے مقاصد تھے، نوبل نیک مقاصد تھے، وہ آپ نے سیٹ کیے تھرو ہز پریکٹیکل ایگزامپلس، کس کے ذریعے؟ اپنی عملی زندگی کے ذریعے، فار آل مین کائنڈ، تمام انسانیت کے لیے، ٹو فالو ان ایوری فیلڈ آف لائف، زندگی کے جو ہے ہر پہلو میں. مین ٹو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی، مین ٹو سے آپ نے نہ صرف اس کو جسٹ بتایا ہے، جسٹ آپ نے میسیج کنوے نہیں کیا، بلکہ خود بھی اس کو پریکٹیکلی شو کروایا ہے، دکھایا ہے. جتنی بھی آپ کی جو انسانیت کے لیے آپ نے نوبل آئیڈیاز جو ہے رکھے تھے یا سیٹ کیے تھے، ان کو پریکٹیکلی بھی ایگزامپلس کے طور پہ پٹ کر کے دکھایا. نیکسٹ موو ٹورڈز پیراگراف نمبر 2.
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریکٹیکلی پروف دیٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریکٹیکلی عملی طور پر جو ہے ثابت کیا دیٹ کہ نو ون کوڈ بی مور جسٹ، کہ کوئی بھی اتنا جسٹ یعنی کہ انصاف پسند نہیں ہو سکتا، اینڈ ایکویٹیبل اور جو ہے انصاف پسند یا مساویانہ طریقہ انداز کسی میں اتنا نہیں ہو سکتا دین دا رسول آف اللہ المائٹی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ. ایز اے ینگ ٹریڈر، بحیثیت ایک نوجوان ٹریڈر کے تاجر کے، ہی ارن دا گڈ ریپوٹیشن آف بینگ این آنیسٹ. ہی ارن آپ نے جو ہے کمائی، دا گڈ ریپوٹیشن مین ٹو سے اچھی شہریت جو ہے وہ آپ نے حاصل کی. آف بینگ این آنیسٹ، بینگ این آنیسٹ بحیثیت انصاف پسند ہونے کے. فیئر اینڈ جسٹ بزنس مین، ایک صاف کو اور انصاف پسند کاروباری شخصیت کے طور پہ ایک اچھی شہریت آپ نے حاصل کی. ہی آلویز ہیڈ فیئر اینڈ جسٹ ڈیلنگس ود آل دا پیپل، آپ نے ہمیشہ تمام لوگوں کے ساتھ ہمیشہ منصفانہ سلوک کرتے تھے. وین دا کعبہ واز بینگ کنسٹرکٹیڈ، جب کعبے کی تعمیر ہوئی یا کعبہ تعمیر کیا جا رہا تھا. دیئر اروز آر ڈسپیوٹ، تو وہاں پہ ایک جھگڑا جو ہے وہ رونما ہوا. Yes. There arose a dispute among the people regarding the black stone. Black stone mean to say حجر اسود. تو حجر اسود کو لے کے ایک لوگوں کے درمیان جھگڑا کھڑا ہوا. He devised the most equitable plan for the setting of stone. آپ نے حجر اسود کی تنصیب کے لیے ایک انتہائی معقول منصوبے کا مشورہ دیا. آپ نے ایک مشورہ دیا کہ کس طرح سے اس کو مینیج کرنا ہے. This pleased everyone and saved them from a tribal conflict. اور وہ جو کنفلکٹ تھا، وہ جو جھگڑا تھا، اس نے ہر کسی کو خوش کر دیا، اور جو ان کے ٹرائب، ان کے قبیلے میں جو ٹرائبل میں جھگڑا کھڑا ہوا تھا وہ بھی ریموو ہو گیا، اس سے بھی وہ بچ کے اس کو بھی بچا لیا گیا. Got it? ایز ہیڈ آف دا اسٹیٹ آف مدینہ، مدینہ کی ریاست کے ہیڈ یعنی کہ سردار ہونے کی حیثیت سے، سربراہ ہونے کی حیثیت سے. ہی ڈیسائیڈڈ آل دا کیسز آن میرٹ، آپ نے تمام معاملات جو ہے وہ ڈیسائیڈڈ معاملات آل دا کیسز آن میرٹ وتھ جسٹس اینڈ ایکویٹی irrespective آف کلر، کریڈ اور ریس. تمام معاملات کا جو فیصلہ تھا وہ جو عقیدہ اینڈ ریس اور نسل سے قطع نظر کرتے ہوئے انصاف اور غیر جانبداری سے آپ نے اس کو سالو کیا. مین ٹو سے آپ نے جیسے کہ پہلے ان دا ٹائم آف اگنورینس، جہالت کے دور میں ریس، رنگ، نسل، ذات پات سب کچھ دیکھا جاتا تھا، عربی اجمی. آپ نے کچھ ایسا نہیں کیا بلکہ آپ نے انصاف کے ساتھ کام کیا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ حبشی ہے یا یہ اس نسل کا ہے، ایسا کچھ نہیں تھا. آپ نے irrespective ہوتے ہوئے، غیر جانبدار ہوتے ہوئے انصاف کے ساتھ تمام معاملات کو سیٹ کیا اور فیصلے کیے. Once a Quraysh woman was found guilty of stealing. Stealing mean ایک مرتبہ، ایک دفعہ قریش کی ایک عورت چوری کی مجرم قرار پائی ہے، چوری کرتی ہوئی پکڑی گئی ہے، مجرم قرار پائی. Some people wanted to save her from punishment in order to protect the honor. کچھ لوگوں نے جو وہاں کے رہنے والے تھے یا انہوں نے حمایت کی، کئی قریش خاندان لوگوں نے اس کی عزت بچانے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اسے بچانے چاہا. نیکسٹ لائن از آنر آف دا فیملی آف قریش. قریش کی فیملی یعنی کہ وہ قریش سے بلانگ کرتی تھی، اس لیے انہیں اپنے خاندان کی عزت بچانا چاہتے تھے. دے ایسڈ حضرت اسامہ بن زید، وہ حضرت اسامہ بن زید سے انہوں نے مطلب ریکوائرمنٹ ایک رکھی، انہوں نے درخواست کی، اپیل کی. لیٹس موو ٹورڈز دا نیکسٹ لائنس. دے ایسڈ حضرت اسامہ ٹو intercede on her behalf. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہیں سفارش کے لیے بھیجا قریش والوں نے.
حضرت اسامہ ریکویسٹڈ the رسول صلی اللہ علیہ وسلم to forgive her. حضرت اسامہ نے ریکویسٹ کی، التجا کی، درخواست کی کہ اسے معاف کر دیا جائے. the رسول صلی اللہ علیہ وسلم very furiously said. آپ نے بڑے فیوریسلی انداز میں، بہت ہی یعنی کہ غصے والے حالت میں یا غضبناک انداز میں آپ نے فرمایا بنی اسرائیل was ruined because of this. کہ بنی اسرائیل اسی وجہ سے تباہ ہوئے. دیٹ از سو آتھینٹک، سو اسٹرکٹ جسٹس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف نہیں کیا. اور آپ نے ایک ایگزامپل دی کہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ اس وجہ سے تباہ ہوئے کہ وہ مطلب جسٹس کو سامنے نہیں رکھتے تھے. کوئی ان میں جسٹس کا پہلو نہیں تھا کہ جو اگر کوئی چوری کرتا ہے تو کری جائے، اگر کوئی جو ہے جھوٹ بولتا ہے تو بولتا جائے، اگر کسی نے ناانصافی کی ہے تو اس پہ کوئی ریئیکشن نہیں ہوتا تھا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب ہے کہ اسی لیے بنی اسرائیل جو ہے وہ تباہ و برباد ہوئے. نیکسٹ because of this they applied law to the poor and forgave the rich. That is so authentic line. وہ غریبوں پر قانون نافذ کرتے تھے اور امیروں کو معاف کر دیا کرتے تھے. تو یہ سفارش کسی بھی طرح سے قابل قبول نہیں تھی. Hope so you got it. This is the lesson of today. You have to learn 1 to 3 paragraphs to translate English into Urdu. Hope so you got it.